شہید بھٹو سے ہم نکل چکے ہیں انشاءاللہ نیا راستہ. میں کیا کروں گا انشاءاللہ تعالی میں لڑوں گا ہمارے اپنے لوگ کے لیے, ان کے بنیادی حقوق کے لیے لڑوں گا. سیاست سے بھی پہلے میں لڑ رہا تھا ہمارے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے, چاہے وہ اقلیتوں کے حقوق تھے یا عورتوں کے حقوق تھے. ابھی ہم بچوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. پہلے ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں پا سکتے تھے کہ ہمیں بچوں کے حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا, مگر ہم اسی حد تک پہنچ گئے, ہم اسی پوائنٹ تک پہنچ گئے, اسی نقطہ تک پہنچ گئے کہ ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں, اور ہمیں ان کے حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کو آپ محفوظ جگہ دے تاکہ وہ بچے ہی رہ سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے جلد میں بڑے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خود ان کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں صرف ختم ہو جائیں گے جب ہم اپنے لوگوں کو سہولت دیں گے اسکول جانے کے لیے, جب ہم اپنے محلے محفوظ رکھیں گے, اور جب ہم یہ وعدہ کریں گے لوگوں کو کہ ہم آپ کو تحفظ دیں گے اور ہم آپ کو اپنے حقوق بھی دیں گے. یہ ہمارے حکمران کچھ نہیں کر رہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرہ میں ایک بہت خطرناک شیطانی بیماری پھیل چکی ہے جس کے اوپر ہمیں کنٹرول رکھنا پڑے گا جلد سے جلد, اور ہمیں سختی سزا دلوانا پڑے گا جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے صحیح کہا کہ چند دنوں میں 3 واقعے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی نارمل والی بات نہیں ہے, یہ تو عجیب بات ہے, اور یعنی ڈسٹربنگ بھی ہے کہ ہم یہ خبر سن کے سو نہیں پا سکتے, اور ہمیں وہ والا لڑکانا چاہیے, وہ والا رتو ڈیرو چاہیے جس میں ہمارے بچے محفوظ سے ان کے گھر کے باہر کھیل سکتے ہیں یا ان کے دوست کے ساتھ اسکول بھی جا سکتے ہیں. اور ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے یہ چیزیں ہمیں نہیں دی گئی ہیں, بلکہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں. میرا یہ عرض ہے, میرا یہ مطالبہ ہے کہ سندھ پولیس کوئی نہ کوئی جلد سے ایکشن لے لے, مگر صحیح ایکشن لے لے. پہلے بھی آئی تھنک یہ دوسرا مرتبہ ہے کہ یہ رتو ڈیرے میں ہوا تھا. پہلے دو آبڑوں کا بھی واقعہ ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس کے چاچا, شاید اس کے جو رشتہ دار تھا, جو اندھا تھا مگر پڑھا لکھا آدمی تھا, اور اس کی مجبوری تھی کہ وہ بھیک مانگ رہے تھے کیونکہ ہمارے سوسائٹی اس طرح کے لوگ کو موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہ اوپر جا سکتے ہیں. تو بہت سارے ڈائریکشن سے, بہت کئی راستے سے رکاوٹیں ہیں ہمارے لوگ کے لیے. نہ وہ محفوظ رہ سکتے ہیں, نہ وہ موقع کا فائدہ لے سکتے ہیں کہ وہ زندگی میں آگے جا سکیں. اور ہمارے بچے بھی, ہمارے 3 سال کے بچے, ہمارے 2 سال کے بچے بھی ہمارے محلے میں محفوظ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے, اور اگر ہماری سوسائٹی اس پہ ناراض نہیں ہے تو ہمیں سب ناراض ہونا چاہیے, ہمیں سب غصہ میں ہونا چاہیے کہ جو بھی میرا بھائی کا بچہ ہے وہ میرا بھی بچہ ہے. ہمت دیں آگے والا راستہ کے لیے اور آپ کے جنگ کے لیے. یہ ہم سب کا جنگ ابھی بنایا گیا ہے.